نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ ایک مجھے اعلان کرنا ہے، پہلے قرآن کے حوالے سے ایک مختصر تحریر تھی جو میری تقسیم ہوئی تھی، تو کچھ احباب نے کہا کہ انہیں نہیں مل سکی، تو جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ مزید آ گئی ہے، وہ اسٹال سے جا کے بغیر معاوضے کے لے سکتے ہیں اسے۔ اسی طریقے سے جو جس رسالے کا میں مدیر ہوں، ایڈیٹر ہوں، وہ بھی اسٹال پہ موجود ہے، اسے بھی آپ میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہوں بلا معاوضہ آپ اسٹال سے لے سکتے ہیں۔ یہ اب حضرت یونس کا ذکر ہے، وہ بھی رسولوں میں سے تھے اور نینوا کی طرف عراق میں ہے، انہیں رسول بنا کے بھیجا گیا۔ ان کی قوم نے بھی وہی کیا جو ساری اقوام رسولوں کے ساتھ کرتے رہی ہیں۔ اس قوم پر عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور حضرت یونس کو بتا دیا گیا کہ اب عذاب آ رہا ہے۔ رسول اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہ دیں وہ اپنی قوم کو نہیں چھوڑے گا، لیکن اس قوم کے رویے سے وہ بہت دل برداشتہ تھے، اس لیے جب انہیں یہ بتایا گیا کہ عذاب اب آ رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر قوم کو چھوڑ گئے۔ قرآن وہاں سے اب منظر کشی کر رہا ہے کہ وہ پھر وہاں سے چھوڑ کے ایک کشتی کی طرف گئے، سمندر کے ساحل پہ گئے جو بھری ہوئی تھی، روانگی کے لیے تیار تھی، اس میں بیٹھ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہی ایک بڑی بات ہو چکی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو گرفت میں لانے کا ایک اہتمام ہوا، طوفان میں کشتی گر گئی۔ ان کے یہاں یہ ایک نقطہ نظر تھا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بچ کے بھاگا ہے، نکل کے بھاگا ہے، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ تو اب کیسے معلوم ہو؟ تو قرآن اندازی ہوئی، قرآن ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکلا، ان کو اٹھا کے دریا میں پھینک دیا گیا، یہ سمندر میں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا، ویل مچھلی ہو گئی کوئی بڑی، اور پھر وہاں پہ انہوں نے وہ اپنی دلگداز دعا کی جو واقعہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ایک سرمایہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس طرح ہماری تسبیح نہیں کر رہا ہوتا تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اللہ نے ان پہ کرم کیا، ان کی توبہ کو قبول کیا اور مچھلی نے انہیں ایک چٹیل میدان میں اگل دیا۔ وہ بہت بیمار تھے، اللہ تعالیٰ نے بڑی توجہ کی، ان کے لیے ایک بیلدار درخت اگائی، اسی کے سائے میں رہتے، اسی سے کھاتے پیتے۔ پھر دوبارہ انہیں اپنے قوم کی طرف بھیجا گیا، جو قرآن کہتا ہے کہ لاکھ یا اس سے اوپر تھی۔ ہوا یہ تھا کہ جب یہ اپنی قوم کو چھوڑ کے گئے تو قوم کو اس وقت احساس ہوا کہ کوئی مسئلہ ہو چکا ہے بڑا شدید، اور ان کا بادشاہ، بائبل نے اسے بیان کیا ہے، وہ بھی ٹاٹ پہن کے آ گیا، ان کی عورتیں بچے سب آ گئے، پوری قوم میدان میں اکٹھا ہوئی۔ عذاب کے آثار انہوں نے جب دیکھے، محسوس ہوا کہ عذاب آ رہا ہے، بادلوں کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا، خوب اللہ سے توبہ کی، بہت آہوزاری کی۔ تو اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب عذاب آنے لگتا ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ان کے معاملے میں ایک ایکسیپشن معاملہ ہوا، ایکسیپشن کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اس لیے کہ ان کے رسول موجود نہیں تھے، اور ان پہ یہ عذاب جو آ چکا تھا اسے واپس کر دیا گیا۔ یہ جب وہاں پہ گئے تو وہ سب ایمان لے آئے ان کے اوپر، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے انہیں سر و سامان دیا ایک مدت تک۔ مجھے اس معاملے میں صرف توجہ اتنی دلانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، کون سے بندے؟ گناہگار بندوں کو، مجرم بندوں کو دعوت پہنچانے میں اتنے حساس ہیں کہ ایک جلیل القدر پیغمبر سے اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہی، کفر کی نفرت میں ہی ایک اسٹیپ انہوں نے اٹھا دیا اللہ کی اجازت کے بغیر، تو انہیں مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا گیا۔ اس وقت دنیا میں ایک ایسی قوم پائی جاتی ہے جس کے سوا
इंसानियत रास्ता नहीं पा सकती, हक नहीं पा सकती, और उस पूरी कौम ने यह तय कर रखा है कि उसे लोगों तक खुदा का पैगाम नहीं पहुंचाना। तो मैं ये महसूस करता हूं कि उस पूरी कौम को अल्लाह ताला ने 1.25 अरब को एक मछली के पेट में बंद कर दिया। ये मसाइल की मछली है, और वो एक मसले से निकलते हैं दूसरे में फंस जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं तीसरे में फंस जाते हैं, और जब तक वो ये तराफ नहीं करेंगे कि उनसे गलती हो रही है और उनका और गैर मुस्लिमों का रिलेशनशिप ठीक क्या है, जब तक उन पर वाज़ा नहीं होगा कि ये नफरत का रिलेशनशिप नहीं है, ये दावत का रिलेशनशिप है, दीन हक पहुंचाने का रिलेशनशिप है, तब तक दुनिया की कोई ताकत उन्हें मसाइल के शिकंजे से नहीं निकाल सकती। ये सूरत खत्म हो रही है अब, उसमें वही जो यहां से सूरत शुरू हुई थी, मलाइका और जिनों की खुदाई के तस्वुर की नफी है। इनसे पूछो तुम्हारे रब के लिए बेटियां हैं और इनके लिए बेटे हैं। ये कुफार की तकसीम थी, फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं और अपने लिए ये बेटे पसंद करते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुम मौजूद थे उस वक्त जब मैं फरिश्तों को लड़कियां बना के पैदा कर रहा था, कितने एतमाद से तुम ये बात कर रहे हो। ये सिर्फ एक झूठ है जो उन्होंने घड़ रखा है कि अल्लाह ने कोई बेटा बना लिया है, कोई औलाद बना ली है, झूठ बोल रहे हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला कहते हैं इन्होंने अल्लाह के दरमियान और जिनों के दरमियान भी एक रिश्तेदारी कायम कर रखी, वही शिरक में उन्हें भी मुब्तला थे, इनको भी खुदाई में हिस्सेदार समझते थे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ये जिन तो खुद हमारे पास शयातीन जिन पकड़े आएंगे सिवाय उनके जो सौले जिन होंगे, और अल्लाह पाक है इन बेहुदा बातों से जो ये कर रहे हैं। बीच में फिर ये सिलसिला कराम अब रुकता है, अल्लाह ताला की बात और हजरत जिब्रील गुफ्तगू करते हैं। ये कुरान के 2-3 मुकाम पे ही हुआ है जहां पे हजरत जिब्रील ने बराह रास्त गुफ्तगू की है और ये शहादत दे रहे हैं हमको अल्लाह की बात की। ये जो अल्फाज हैं हम में से कोई नहीं, मगर ये कि उसका बस एक मुकाम है। हम ठीक है बहुत ताकतवर है, हजरत जिब्रील बता रहे हैं, लेकिन हमारी बस हैसियत क्या है, गुलामों की सी हैसियत है परवरदिगार के मुकाबले में। हम तो उसके सामने दस्त बदस्ता सब बांध कर हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं और हम उसकी तस्बीह कर रहे होते हैं। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उसकी खुदाई में शरीक हों। तो शुरू में जो बात कही गई थी कि फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, फरिश्तों के जो सरदार हैं उन्होंने खुद कुरान रोका है अल्लाह ताला ने, और इन्होंने अल्लाह की इजाजत से बीच में कलाम किया है। ये हमारी हैसियत है। और फिर अल्लाह ताला का वो वादा हमने तय कर दिया, लिखी जा चुकी है बात, फैसला हो गया है हमारे मुरसलीन बंदों के बारे में, रसूलों के बारे में, वो उनकी मदद की जाएगी और ये हमारा जो लश्कर है वो गालिब रहेगा। ऐसा नहीं है कि रसूल भेज दिए तो उसको हम छोड़ देंगे, वो गालिब होकर रहेंगे। ये वही पेशगोई है जो बाद में पूरी हो गई थी। तीसरा जोड़ा है ये सूरह सात सूरह ज़मर का। इसका मौजू है तौहीद से इनकार का नतीजा और इससे वाबस्तगी के नताइज बराबर नहीं हो सकते। इसमें बहुत अच्छी तरह अल्लाह ताला ये वाज़ेह करेंगे और फिर खासतौर पर सूरह ज़ुमर में तौहीद खालिस का बयान होगा। इसकी तमहीद आपके सामने है। कुरान की ही कसम से उसी को शहादत में पेश करते हुए बात कही गई है कि ये नबी रसूलों में से हैं। ये मुक़सम अलैह एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ, महजूफ है, लेकिन महजूफ का तर्जुमा मैंने कर दिया है। कसम खाई जाती है तो किसी बात पे खाई जाती है ना, वो ये बात है कि ये रसूल है। लेकिन ये काफिर घमंड में और मुखालफत में मुब्तला है। इनसे पहले कितनी ही कौमें थीं जिनको हमने हलाक किया, उस वक्त उन्होंने बड़ी चीखो पुकार मचाई, मगर उस अजाब के वक्त भागने की जगह कहाँ थी। इनको बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि इनके दरमियान से एक रसूल आ गया है और काफिर ये कह रहे हैं कि ये तो जादूगर है, झूठा है। कितनी अजीब बात है कि ये अल्लाह को एक ही खुदा कह रहा है सारे खुदाओं को छोड़ के। ये बड़ी अजीब बात है, हमने तो नहीं सुनी। ये कुफार का कौल है और अल्लाह ताला इनके मुतालिक बता रहे हैं कि ये इनकी हैसियत क्या है। ये एक लश्कर है, एक गिरोह है, बहुत से गिरोह ऐसे भी गुजरे हैं, ये यहीं पे शिकस्त खाएंगे। ये अल्लाह की पेशगोई है जो चंद बरसों बाद जंग बदर में पूरी हो गई। फिर बताते हैं इनसे पहले भी कुछ गिरोहों ने झुटलाया है। उन सबके नाम हैं नूह, आद,
فرعون کی میخو والا فرعون، سمود، قوم لوط، اصحاب الایکہ جنگل والے، شعیب علیہ السلام کی قوم، یہی گروہ تھے۔ دیکھ لیا تم نے ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، اب تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں پہلے کہ کس طرح یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔ پھر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک طرف یہ عرب کے قریش سردار ہیں جو نعمتیں پا کر گھمنڈی ہو گئے، دوسری طرف ہمارے صالحین تھے کہ وہ نعمتیں پا کر کس طرح شکر گزار رہتے تھے، تو ہم نے انہیں بدلہ دیا، اور ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی تھی تو کیسے رجوع کرتے تھے اللہ کی طرف۔ تو پہلے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کی سلطنت بڑی مضبوط تھی، انہیں حکمت دی گئی اور انہیں بات صحیح کہنے کی صلاحیت دی گئی۔ ان کے ایک مقدمے کا ذکر ہے، اس مقدمے کی تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن اس سے جب انہوں نے اس میں فیصلہ دیا تو انہیں اندازہ یہ ہوا کہ جو بات میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ تم نے ایک ظلم کا ارتکاب کیا، کسی کی ملکیت کی چیز اپنے لیے مانگ کے، تو میں بھی شاید اس وقت کچھ ایسا ہی کر رہا ہوں۔ قرآن نے نہیں بیان کیا، ہمیں بھی کھوج نہیں کرنی چاہیے کہ کیا ان سے ہوا تھا، لیکن انہیں احساس ہو گیا کہ کسی اور کی ملکیت کی چیز ہے جس کا اس وقت میں نے مطالبہ کیا۔ تو اس مقدمے سے انہیں جیسے ہی احساس ہوا فوراً انہوں نے اللہ سے معافی مانگی، سجدے میں گر گئے، اللہ سے توبہ کی، تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو اتنے بڑے بادشاہ تھے جن کی عظمت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، اور اس زمانے میں بادشاہوں کا عام دستور تھا، کسی کی پراپرٹی لے لی، کسی کا کچھ بھی لے لیا، لیکن انہوں نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا تھا، شاید کوئی خیال دل میں پیدا ہوا تھا، فوراً توجہ ہوئی اور رجوع کر لیا۔ یہی حضرت سلمان کا معاملہ تھا، ان سے بھی کچھ ایک دو ایسے معاملات ہو گئے جو غلطیاں بھی شاید نہیں تھی، نماز اثر ایک موقع پہ نکل گئی، اور ایک دو معاملات قرآن نے بیان کیے، لیکن جس طرح انہوں نے توبہ کی ہے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر انہوں نے دعا مانگی اور ہم نے دی کہ وہ بادشاہی جو ان کے بعد یہ قرآن کے الفاظ بھی ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی، ہوائیں ان کے تصرف میں، شیاطین جن ان کے تصرف میں، بے پناہ انعامات اللہ تعالیٰ کے۔ حضرت ایوب کا بھی یہی معاملہ تھا، بہت بڑے سردار تھے، بڑے شکر گزار، تو شیطان نے لوگوں کو وسوسہ انگیزی کی کہ یہ کیا بات ہے، نعمتوں میں تو سب شکر کرتے ہیں، اس پہ تکلیف آئے تب پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک نمونہ بنایا انسانیت کے لیے۔ پہلے ان کی مال و جائیداد پہ ضرب پڑی، سب ختم ہو گئے، تو ان کا جملہ نقل ہوا بائبل میں، کمال کا جملہ ہے، رب نے دیا، رب نے لیا، رب کا نام مبارک ہو۔ پھر اس کے بعد اولاد کا نمبر آیا، ایک ایک کر کے شاید درجن بیٹے تھے، سبھی گئے۔ پھر وہی جملہ ہر تکلیف پہ، رب نے دیا، رب نے لیا، رب کا نام مبارک ہو۔ اس کے بعد اپنی جان پہ مصیبت آ گئی، بدترین امراض میں مبتلا ہو گئے، اس پہ بھی وہی صبر، وہی اللہ کی طرف رجوع۔ تو جب 12-13 برس گزر گئے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ بندہ مومن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، ان سے کہا کہ آپ جہاں ہیں وہیں پہ اپنے پیر ماریں، چشمہ پھوٹے گا، پانی پئیں، اس سے نہائیں، سارا مرض ختم۔ ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آل و اولاد بھی دوبارہ دیے، اس سے بھی زیادہ دے دیے، مال و دولت بھی لوٹا دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور عقل مندوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ اور پھر اس موقع پہ ایک ان سے محسوس ہی ہوتا ہے کہ کسی موقع پہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل گیا ہوگا جس میں شاید کوئی شکوہ شکایت ہو، تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنے آپ کو 100 کوڑوں کی سزا دوں گا ٹھیک ہونے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جھوٹے مت ہو اپنی قسم میں، ایک جھاڑو لو جس میں 100 تنکے ہوں، وہی مار لو اپنے آپ کو، لیکن یہ مت کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا ہے کہ ہم نے اسے صابر پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا اور کیا رجوع کرنے والا تھا۔ یہ ہے نصیحت، اور ڈرنے والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ وہ جنت، وہ باغ ہمیشہ کے رہنے والے جن کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، جنتیوں کے پہنچنے سے پہلے دروازے کھل جائیں گے، وہاں پہ وہ ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، ہر طرح کا پھل مشروب کھا پی رہے ہوں گے، نیچے نگاہوں والی ہم عمر بیویاں ان کے پاس ہوں گی۔ یہ جنت کا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا ہے بدلے کے دن کے لیے،
اور یہ اللہ کا وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ یقین دلا رہے ہیں کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اور پھر اب آپ نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا نا کہ اہل جنت کا کچھ ڈائیلاگ تھا، اب جہنمیوں کا ذکر ہے اور ان کا ڈائیلاگ۔ یہ جو سرکش ہیں ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، اس میں یہ ڈالے جائیں گے، بہت بری جگہ ہے وہ۔ وہاں پہ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، اور زخمی جو اہل جہنم کی پٹائی بھی ہو رہی ہوگی تو زخم بن رہے ہوں گے، اسی سے پیپ نکل رہی ہوگی، تو اس کو انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا، پیجیے آپ یہ، اس کا ذائقہ چکھیے۔ اور اسی قبیل کی اور بہت سی چیزیں ہوں گی، ظاہر کہ ہم تو نہیں جانتے، جہنم میں اور بھی بڑی ورائٹی ہوگی۔ اب اس کے بعد یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے تنگی میں، پریشانی میں، کہ ایک فوج اور آ رہی ہوگی، یہ ان کے پیروکار ہوں گے، ان کو دیکھ کے کہیں گے کہ یو آر ناٹ ویلکم، پہلے یہاں پہ مصیبت پڑی ہوئی ہے، تم بھی آ گئے، یہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو جواب میں وہ جو پیروکار ہوں گے اپنے لیڈرز کو دیکھ کے کہیں گے کہ تم ہمیں کہہ رہے ہو کہ خوش آمدید نہ ہو، تمہیں خوش آمدید نہ ہو، بدبختو تم نے تو ہمیں اس حال میں پہنچایا ہے، اتنا برا ٹھکانہ ہے اور اس پہ تمہاری وجہ سے ہم بھی آ گئے۔ یہ ہوتا ہی ہے نا کہ عوام الناس تو لیڈروں کے کہے پہ چلتے ہیں۔ وہ بھیڑ کے بارے میں کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ وہ عوام کا نام ہوتے، سوچتے ہی نہیں ہے۔ تو میں اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں یہاں کہہ رہا ہوں آپ کبھی قرآن کریم میں اس کی تصدیق کریں، مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملے تو انسان کی بات نہیں ماننی چاہیے، رب کی بات ماننی چاہیے۔ کسی عالم کی، دین کے کسی طالب علم کی بات کو کوئی حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت میں یہ عذر کام ہی نہیں آئے گا۔ قیامت میں تو کہا جائے گا کہ دنیا میں بڑے ہوشیار تھے، 4 دکانوں پہ گھوم کے کپڑا خریدتے تھے، اور جنت کی جب خریداری کا وقت آیا تو جس کے پاس ایک دفعہ بیٹھ گئے کہیں اور گئے نہیں، دیکھا ہی نہیں، ذرا گھومتے تھے، سودا دوسری دکان پہ بھی دیکھ لیتے، اور ہم نے تو اپنی کتاب دے رکھی تھی، کسوٹی تھی، اس پہ پرکھ کے دیکھ لیتے کس کی بات صحیح ہے کس کی غلط ہے۔ ہمارے پاس تو سمجھیے ہمارے گھر میں جیتا جاگتا رسول موجود ہے، ہمارے ساتھ اللہ کے رسول، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، انہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے سب کچھ لکھ کے دے رکھا ہے۔ ترجمہ نہیں آتا تو ترجمے بھی ہو گئے، دیکھ لیجئے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو 3-4 عالموں سے پوچھ لیجئے، فوراً آپ میں واضح ہو جائے گا صحیح بات کیا، اور ہر شخص سے اس کی دلیل پوچھ لیں، تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک بات کیا ہے، ورنہ یہ ہوگا۔ پھر وہ کہیں گے کہ پروردگار، یہ جن لیڈروں نے ہمیں اس حال میں پہنچایا ہے آپ ان کو دگنا عذاب دیجیے۔ تو دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود تصدیق کرتے ہیں کہ بے فکر رہو، انہیں دگنا ہی عذاب دیں گے۔ پھر وہ کہیں گے، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو ہم کچھ لوگوں کو بہت برا سمجھتے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے یہاں پہ، کیا ہماری نگاہیں اس وقت ان سے چوک رہی ہیں یا ہم نے واقعتاً ان کا مذاق بنا لیا تھا اور وہ صالح لوگ تھے؟ یعنی یہ مومنین کے متعلق وہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ اب اللہ تعالیٰ کمنٹ یہ کرتے ہیں کہ لوگوں، اہل جہنم کا یہ جھگڑا حق ہے جو ابھی ہم تمہیں سنا رہے ہیں، تو تم اس گروہ میں مت آنا۔ سورت اس حصے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے جو آخری حصہ ہے کہ تکبر یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ ابلیس کی وراثت ہے۔ اے نبی ان سے کہہ دو میں تو بس تنبیہ کر رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، غالب ہو کر رہنے والا، اسی کی عبادت ہونی چاہیے۔ پھر ابلیس کا واقعہ سنا کر بیان کیا گیا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا کہ جس ہستی کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، یہ تعبیر ہے اہتمام کی انسان کے لیے، اس کو کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو تکبر کر رہا ہے یا واقعتاً تو سمجھتا ہے کہ تو بہت بڑے لوگوں میں سے ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں ہوں ہی بڑا، ٹھیک ہے، لعنت ہے تم پہ، اور جو تمہاری پیروی کرے گا اور تم بھی، سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا۔ یہ تفصیل اس کی ہم چونکہ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اب یہ سورہ زمر ہے اور یہ اتنی خوبصورت سورت ہے کہ مجھے دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کی تلخیص کروں۔ توحید کا، اور جتنی تند لہجے میں، تیز لہجے میں یہاں پہ گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے، قرآن کریم کی کم صورتیں ہیں کہ جو اس طرح کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے، ہم نے نازل کی ہے کتاب حق کے ساتھ، تو اللہ ہی کی عبادت کرو، اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے رہو،
دین، اطاعت، اسلام سب اسی کے لیے ہونا چاہیے، خالص، شائبہ بھی نہیں آنا چاہیے کسی اور کا، صرف اللہ کے لیے۔ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے کچھ دوسروں کو کارساز بنا رکھا ہے تو وہ اپنا عذر کیا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہم تو اصل میں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمیں ان کی عبادت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے یہی لوگ تو قریب کرنے والے ہیں۔ یہ ایک جھوٹا عذر تھا۔ ہمارا تو بڑا اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ خالق و مخلوق کے درمیان کسی اور کی ضرورت ہی نہیں، آپ سجدہ کیجیے، آپ پکاریے، اسی وقت آپ کو جواب ملے گا۔ یہی پورے قرآن میں بار بار سمجھایا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آنے دو، فیصلہ کریں گے ان کے درمیان۔ پھر توحید کے وہ دلائل ہیں کہ آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا حق کے ساتھ، اور اس کی قدرت کا بیان ہے کہ وہ رات کو دن پہ اڑاتا ہے اور دن کو رات پہ اڑاتا ہے۔ یہ چیز دنیا میں تو شاید اب ہمیں سمجھ میں اس طرح نہ آتی ہو۔ اب لوگ جو خلا میں گئے ہیں، اسپیس میں جو بیٹھے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ واقعتاً یہی لگ رہا ہوتا ہے۔ اسپیس سے اگر آپ زمین کو دیکھ رہے ہوں تو ایسا لگتا ہے چادر ہے جو اڑائی جا رہی ہے رات کی دن پہ، اور اگر دوسرے سائڈ سے دیکھیں گے تو دن کی چادر رات پہ اڑائی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ دنیا میں بھی ہیں، اوپر بھی ہیں، سب جگہ دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے محسوس ہی ہوتا ہے کہ وہاں سے یہ منظر کشی کی ہے۔ اور پھر اس کی قدرتوں کی اور تفصیل ہے، اس سے ہم صرف نظر کر رہے ہیں۔ جو ظلم اس وقت کفار کر رہے تھے مسلمانوں پہ، تو مسلمانوں کو بڑی تسلی دی ہے کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور تم اگر بھلائی اختیار کرو گے تو تمہارے لیے اس دنیا میں یقین کرو بھلائی ہے، آ رہی ہے۔ اور سر دست یہ ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، تم چلے جاؤ چھوڑ کے، ہجرت کر لو، تم صبر کرو، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے حساب بدلہ دیں گے۔ یہ اعلیٰ ترین انسانی وصف ہے، صبر کرنا، جس سے آج ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بدترین نقصان اٹھانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو، گھر والوں کو قیامت کے دن کے نقصان میں مبتلا کیا ہے۔ یہی سب سے کھلا ہوا نقصان ہے۔ ان کے اوپر بھی آگ کی چھتری ہوگی اور نیچے بھی آگ کی چھتری۔ دوسری جگہ بیان کیا گیا ان کا اوڑھنا بھی آگ ہے، ان کا بچھونا بھی آگ ہے، ہر جگہ آگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرا رہا ہے۔ میرے بندوں مجھ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے، میرے بندوں مجھ سے ڈرو، میرے عدل کی زد میں مت آنا، کبھی آ گئے تو یہ ہوگا۔ لیکن جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غرف من فوقہا غرف۔ یہ پہلے کہیں میں نے واضح کیا ہے کہ اسکائی اسکریپرز کا نقشہ ہے۔ ایسی عمارتیں ہوں گی جس میں منزل در منزل، بالا خانہ عام طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، بہت اونچی اونچی عمارتیں، جیسے اب ہم نے تو خیر دیکھی نہیں ہے، بن گئی ہیں، جنت میں یہ ہوں گی، اور اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کتنی محبت سے اور دلسوزی سے سمجھایا جا رہا ہے۔ اس میں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ بچو، اور یہاں پہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا وعدہ ہے اور میں کبھی وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے بہترین کتاب اتاری ہے، بہترین بات ہے، بہترین کتاب ہے جس کی آیات ملتے جلتی ہیں، یعنی وہی مضامین ریپیٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں کہ ہر جگہ قرآن چاہے بات ریپیٹ کر رہا ہو، وہ کسی نہ کسی پہلو سے یونیک ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تدبر سے پڑھتے ہیں ان پہ یہ چیز واضح ہوتی ہے، لیکن مضامین کوئی زیادہ نہیں ہے قرآن کے، وہی دو چار ہیں، توحید، آخرت، اخلاق، ایمان۔ تو وہ باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، یہ اس کی آیات ہیں اور اس کی صورتیں جوڑا جوڑا ہیں۔ اور جب اہل ایمان اور اللہ سے ڈرنے والے ان کو سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کا جسم اور ان کے دل نرم ہو کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، وہ جسے چاہے یہ ہدایت عطا فرمائے۔ پھر یہ آج کی آخری بات، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک شخص ہے، غلام ہے، اس کا ایک ہی آقا ہے، دوسرا غلام ہے، اس کے بہت سے آقا ہیں، جھگڑالو ہیں، مختلف اغراض ہیں، ایک شخص ایک کا حکم دے رہا ہے، دوسرا دوسری بات کا حکم دے رہا ہے، ایک ایک طرف بلا رہا ہے، دوسرا دوسری طرف۔ خود بتاؤ بہتر کون ہے؟
یعنی ایک نے اپنا مالک اللہ کو بنا رکھا ہے اور اللہ کی مان کے جی رہا ہے، دوسرا سب سے ڈرتا ہے، بہتر کون ہوا؟ الحمدللہ اللہ ہی بہتر ہے، مگر ان میں سے اکثر یہ بات نہیں جانتے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔